جی ہلو دوستو، میں ہوں قمر شیما۔ اور دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، پاکستان کے فارمر چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی بڑا امپورٹنٹ شخصیت ہیں، سینیٹر ہیں سر، اس وقت انکمبنٹ سینیٹر ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کیوں پیسے نہیں دے رہا اور کیا وجہ ہے، اور انہوں نے دو باتیں کی ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ پاکستان کے کیا نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کیا بیسیکلی ٹیکنیکلی تو آئی ایم ایف کے پیچھے وہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، یا ہماری جو چین کے ساتھ دوستی ہے وہ انڈر پریشر ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جایا جائے چین سے، اور نیوکلیئر ویپنز کو جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ سر، رضا ربانی کی؟ سر دیکھیں جی، یہ جو دونوں تینوں باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں اس لیٹر میں، بیسیکلی انہوں نے تو لیٹر لکھا ہے نا کہ ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے جس میں پرائم منسٹر آ کے ان چیزوں پہ وضاحت کرے جو سوال آپ نے اٹھائے۔ تو اس میں یہ جتنے سوال ہیں دو تین، یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، آلدو کہ آپ ان کو اس سٹیج پہ خدشات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ملکوں اور کاموں میں اور ریاستوں میں، وہ سٹارٹ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے بڑے بڑے دانشور اور اتنے سینئر قسم کے جو سینیٹرز ہیں اور سابق چیئرمینز ٹائپ لوگ ہیں، وہ اس طرح اوپنلی اپنے خدشات کا اظہار کرنا شروع کریں اور ڈیمانڈ کریں کہ اس کو پبلک کیا جائے۔ چونکہ اس کو پبلک کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ سیکریسی کی ایک بہت بڑی چادر ہے جو پاکستان کی جو لوننگ کے متعلقہ ڈیلنگ ہے، خواہ وہ چین کے ساتھ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو ہٹایا جائے اور عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ آئی ایم ایف جو ہے نا، اس میں صرف عوام کو کس حد تک بتایا جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی آپ کا جو ہے وہ آٹا مہنگا ہو جائے گا 2 روپے مزید، یا بجلی کا بل مہنگا ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے آئی ایم ایف کے بہت بڑا ایک لمبا چوڑا اس کی شرائط ہیں، اس میں صرف آٹا اور چینی کے مہنگے ہونے کی بات نہیں ہے، اور وہ شرائط آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو لینڈنگ ہو رہی ہے اس کے دو پیرالل جو قوتیں اس وقت لینڈنگ کر رہی ہیں، ایک طرف آئی ایم ایف ہے، دوسری طرف چائنا ہے، اور وہ اوپنلی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بات کر چکے ہوئے۔ آئی ایم ایف اپنے خدشات کا اظہار بہت پہلے کر چکا ہے کہ چین کے جو قرضے ہیں وہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ، ہائی رسک اور انتہائی ڈینجرس قسم کے قرضے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے الفاظ ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے فل ڈسکلوجر دے۔ حالانکہ جو چین کے قرضے جو ان کے کمرشل بینکس ہیں، 2 بینک جن سے سب سے زیادہ قرضے پاکستان نے لیے ہوئے ہیں، یا گورنمنٹ آف چائنا سے، اس کا بنیادی جو ہے وہ فنڈامنٹل پرنسپل ہی ہے کہ آپ ڈسکلوجر نہیں دے سکتے۔ یو کین ناٹ ڈسکلوز دیٹ ٹو اینی ادر پارٹی یا پاور اور بینک اور اینی باڈی ایلس، تھرڈ پارٹی۔ ہاں، چونکہ یہ بڑا ایک سب سے سکسیسفل چین کا ایک ٹیکٹس ہے جس کو وہ بنیاد بنا کے تو کوئی کسی سے ڈسکس ہی نہیں کر سکتا کہ آپ نے لیا کیا۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک کالم لکھا تھا پاکستانی اخبارات میں ڈیتھ ٹریپ کے حوالے سے، تو اس میں نے یہ سارے فیگرز لکھے تھے، اور چھاپے ہیں؟ ہاں میں نے لکھا تھا، ہاں بالکل، چونکہ فیکٹس ہیں۔ میں نے لکھا تھا کہ چین نے جو ہے اپنے قرضے کے عوض ازبکستان سے جو ہے وہ 1000 اسکوائر کلومیٹر علاقہ لے لیا۔ اب وہ علاقہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں کوئی ڈسپیوٹ بھی چل رہا تھا، لیکن 100 سال سے چل رہا تھا، 100 سال تک ازبکستان نے اس کو نہیں دیا۔ تو وہ قرضوں کے مد میں، چونکہ چین کے قرضوں کی ایک شک ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ شک یہ ہے کہ وہ پے ایبل آن ڈیمانڈ ہے۔ نمبر 1 کہ جس وقت چاہے لینڈر آپ کو کہہ سکتا ہے جی قرضہ واپس کریں، آپ آگے چون چرا نہیں کر سکتے کہ نہیں جی کیوں کریں، بعد میں کریں گے، نہیں، پے ایبل آن ڈیمانڈ۔ تو یہ سب سے زیادہ ایک خطرناک قسم کی لینڈنگ پریکٹس ہوتی ہے،
دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور اس میں شرط رکھی ہوئی ہے کہ اگر جو بارونگ کنٹری ہے اس کے اندر کوئی پالیسی چینج ہوتی ہے یا قانون بدلتا ہے تو لون از امیڈیٹلی پیبل، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پالیسیاں نہیں بدل سکتے، جیسا کہ اس وقت پاکستان جو رضا ربانی نے اس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تو ایک ٹریپ میں پھنس گیا، اب پالیسیاں کیسے بدل سکتا ہے وہ؟ چین نے تو یہی شرط لگائی ہے کہ نہ آپ قانون بدل سکتے ہیں نہ پالیسی بدل سکتے ہیں ان ٹرمز آف لینڈنگ، اور جو بھی آپ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ اور یہ ساری چیزیں جو اس نے سی پیک سے جوڑی ہوئی تھی۔ تو ان سب چیزوں کو لے کے لوگوں کو نہیں پتا، ایک بہت بڑی سیکریسی ہے، اور اس سیکریسی میں رضا ربانی جیسے لوگ یہ خدشہ رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر ہی اندر جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں ان پہ کمپرومائز ہو گیا ہو۔ اب نیوکلیئر ہتھیاروں پہ کمپرومائز کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، اس کا یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہتھیار آپ اٹھا کے تو کسی کو وہ گولے جو ہیں باقور شیخ رشید کے چھوٹے بڑے گولے وہ کسی کو دے دیں گے، اس میں ایک پالیسی چینج آتی ہے کہ مثلا آپ جو ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کرتے ہیں، چونکہ ملک کی سچویشن اتنی زیادہ انسرٹن اور انسٹیبل ہے کہ ممکن ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے۔ دنیا یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ ممکن ہے وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹرسٹ یو، چونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ نیوکلیئر بٹن پہ کس کا ہاتھ پہنچ جائے، ایسی سچویشن ہے آپ لوگوں کی، تو آپ اس کے میکانزم میں ہمیں شامل کریں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فردر ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو روک دیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ریڈیوس کریں، اس کے بے شمار طریقے۔ اگر آپ نیوکلیئر ڈس آرمنٹ ڈاکومنٹیشن دیکھیں تو ماضی میں جیسے ارجنٹینا وغیرہ کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہیں آن ایڈوانس سٹیج پہ ان کو سرنڈر کریں، ان کو سرنڈر کرنا پڑا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارجنٹینا اور اس طرح کے ملکوں کا پاکستان کے ساتھ بڑی مماثلت ہے۔ ان کا یہ آئی ایم ایف کے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں، پرماننٹ طور پہ ڈیفالٹ بھی کرتے ہیں اور قرضے بھی لیتے ہیں، لیکن کسی قیمت پہ اپنی پالیسیاں نہیں بدلتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی اسمبلی کی جو اس وقت ہیئت ترکیبی ہے اس میں میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ بہت ہی انجینئرڈ قسم کی ایک جو ہے وہ اسمبلی ہے جو ایک ہی قوت کے ہاتھ میں ہے، جن کے سارے جو اقدار میں شامل ہیں اور سب کے مفادات اس سچویشن کے ساتھ جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس کا کوئی بہت بڑا وہ نکلے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خدشہ ہے، اور یہ صرف نیوکلیئر اس پہ نہیں آتا، اس میں یہ سوال بھی جینون ہے اور بہت بڑا جینون سوال ہے کہ آئی ایم ایف اگر چاہتا کیا ہے؟ جب آپ نے ساری شرائط مان لی، آپ نے مہنگائی اس قدر کر دی کہ لوگوں کی کمر توڑ کے آپ نے رکھ دی، تو اور جو بھی اقدامات آپ نے کرنے تھے، جو روپے کی قیمت کم کر دی جس سے ڈالر کی جو ویلیو بڑھی ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، دونوں طرف سے امیر اور غریب دونوں متاثر ہوئے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف انٹائی پور کوئی مہم ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی جو مہنگائی بڑھی اس سے غریب متاثر ہوا، اور جو ڈالر بڑھا اس سے امیر، چونکہ ڈالر تو امیر کا کھیل ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہانی ہے اس میں جو ہے وہ کوئی سیکریسی ہے جس کو ڈسکلوز ہونا چاہیے کہ آخر آئی ایم ایف چاہتا کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سارے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے آپ لوگوں سے بغیر آئی ایم ایف کے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بات بھی رضا ربانی نے اپنے خط کے پہلے غالباً سینٹنس میں لکھی ہے کہ نو ڈیلنگ سانس آئی ایم ایف، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ اس ٹائپ کے ملک بھی اس وقت مدد دیں گے جب آئی ایم ایف گرین سگنل دے گا، اور اس وقت آئی ایم ایف آپ کے راستے میں مددگار کے بجائے ایک سٹمبلنگ بلاک کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چین کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی بنیادی طور پہ جو ان کے جو فنڈامنٹل مینیفیسٹو ہے اس میں یہ چیز کسی طرح قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آئی ایم ایف ڈیل کرے اور آپ آن دا سائیڈ لائن چین کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں، چونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا پیکج دے کے پوری اکانومی کو ٹیک اوور کرتے ہیں، اس کو انجینئر کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں آل دا وے ٹو دا اینڈ۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ ادھر آپ یہ ڈیل کرتے رہیں، ادھر یہ کرتے رہیں اور بیچ میں ہم پیسہ پھینکتے رہیں۔ وہ جو پیسہ پھینکتے ہیں
جس کو وہ پروگرام کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کو ایک سچویشن سے نکال کے دوسری میں ڈالا جائے. لیکن جب آپ اس میں ملٹیپل جو ہے وہ ٹیکٹسز استعمال کریں فائنینسنگ کے، اور ملٹیپل سسٹمز کے ساتھ ڈیل کریں، ایک طرف چین کے ساتھ، دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، تو اس میں جو ہے آئی ایم ایف کے لیے یہ ایک پرابلم بن جاتا ہے، جو میرے نزدیک یہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برسر صاحب. یہ تو وہی مجھے آپ والی بات یاد آ رہی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہی ہو جانا چاہیے. گو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ ہو گئے تو پھر 10 15 سال 20 سال وہ پاکستان کا امیج، پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ اتنی خراب ہو جائے گی کہ پاکستان وہ بھی افورڈ نہیں جو ہے وہ کر سکتا. لیکن برسر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیکریسی ہے پاکستان کے اندر، یہ اتنی دیر مینٹین کی جا سکتی ہے؟ مطلب تحریک طالبان پاکستان کے اوپر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے اوپر حکومت خاموش ہے، اداروں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، حکومت خاموش ہے. مطلب لارجلی یہ جو سیکریسی ہے، ایک ڈیموکریسی جو ہے، بھلے ہائبرڈ ڈیموکریسی ہو، لولی لنگڑی ڈیموکریسی ہو، اس کے اندر اتنی زیادہ سیکریسی جو ہے وہ کس طرح نظام کو بچا سکے گی، جس میں عوام کو بتایا ہی نہیں جا رہا. آپ نے ابھی کہا کہ کتنا مہنگائی کے بوم حکومت نے گرا دی ہیں، لیکن سیکریسی بہت مینٹینڈ ہے. تو یہ جو سیکریسی ہے، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہماری عوام کے لیے اچھی ہے، جس کو کوئی پتہ نہیں ہے، یا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کم سے کم خبر دی جائے، جتنی بری خبریں کم دیں گے اتنے مارکیٹ زیادہ پینک ہوتی ہے، اگر زیادہ خبریں جائیں تو کم سے کم خبریں دو ہی نہ، تاکہ لوگ جو ہے وہ اسپیکولیٹ کرتے رہیں اور ہم نہ کچھ غلط بولیں. دیکھیں، اس بات پہ بات کرنے سے پہلے آپ کی ڈیفالٹ والی بات میں بات کر لوں. آپ کا یہ خدشہ درست ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی یا جو فائنینشیل ریپیوٹ ہے وہ کسی طریقے سے ڈسرپٹ ہوگی، لیکن یہ ان کیس آف ڈیفالٹ ہوگی جس میں آپ فار ایور جو ہے ایک بہت بڑی زنجیر توڑ کے اسے نکل جائیں گے. آپ کے قرضے جو ہیں وہ آلموسٹ 150 بلین انٹرنل اور ایکسٹرنل کو ساتھ رکھ کے پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ لوگوں کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی لاٹری آنے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ اوپر سے کوئی سونے کا گولا گرنے والا ہے؟ آخر کوئی راز تو بتائیں کہ آپ کیسے یہ قرضے جو ہے وہ پے کریں گے. یو کین ناٹ پے دیٹ لون، دیر از نو وے دیٹ یو کین ڈو اٹ. تو اس میں آپ کی ریپوٹیشن ویسے ہی خراب ہو جائے گی. کریڈیبلٹی آلریڈی ختم ہو گئی ہے. کون سی کریڈیبلٹی ہے جس میں سعودی عرب جیسا ملک، جو آپ کا جو ہے وہ اسلامی برادر ملک جس کو آپ کہتے ہیں، وہ شرط رکھتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو کلیئر کریں تو ہم آپ کو لون کریں گے، ورنہ نہیں کرتے؟ تو کون سی کریڈیبلٹی ہے؟ اب تو آپ کی کریڈیبلٹی وایا آئی ایم ایف آئے گی کہ جی آئی ایم ایف نے ایک پروگرام اپروو کر دیا، پاکستان اس پروگرام کا حصہ ہے. یہ ری ایبلیٹیشن کا یہ پروگرام نہیں ہوتا. وہ لوگ جو وہ فار ایگزامپل ایک آدمی الکوہلک ہے تو اس کو وہ ڈالتے ہیں، وہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جس میں وہ انڈسکلوز گروپ آف پیپل، تو اس کے ایک کریڈیبلٹی ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جی اس بندے نے. اب آپ لوگوں کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں بالکل اسی طرح ڈالا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ از اے ٹوٹل سرنڈر ان فرنٹ آف آئی ایم ایف. اس میں آپ کی کرنسی کی ویلیو سے لے کے تو آپ کی اکنامک پالیسیز تک، آپ کی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ تک، ہر چیز میں آپ جو ہے وہ ایک پر نہیں مار سکتے. تو وہ ٹوٹل سرنڈر کے بعد جو دنیا آپ سے ڈیل کرے گی وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرے گی، اور یہی شرط رکھ کے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے. اس لیے کریڈیبلٹی کو آپ رہنے دیں اور آپ پاکستان کو مشورہ دیں کہ ڈیفالٹ کا اعلان کر دو. اس میں آپ کے سارے قضیے جو ہیں، اور یہ کشکول جو اب ضرورت سے زیادہ ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے، انٹرنیشنل سمبل بن گیا ہے. اب ایسے پاکستانی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ کو دیکھ کے ہر آدمی کو واحد چیز جو یاد آتی ہے وہ کشکول ہے. وہ ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھ کے کچھ یاد آتا ہے، تو وہ مثلا امریکی صدر کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ وائٹ ہاؤس یا وہ بڑے بڑے طیارے بمباری کرنے والے، یا ہر ملک کو دیکھ کے، چین کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ تو پاکستان کے وزیر خارجہ یا پرائم منسٹر کو دیکھ کے یہ یاد آتا ہے. اس لیے یہ آپ چھوڑیں. رہا سوال، آپ کہتے ہیں جی سیکریسی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان ریئل سینس دیر از نو گورنمنٹ. یہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اس کو آپ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے.
اس وقت ملک جو ہے وہ بیوروکریسی چلا رہی ہے، اور وہ بالکل 100% جو ہے ان کی ڈسپوزل پہ ہے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کی اقوام متحدہ کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ آپ اس کی کوئی وضاحت دنیا کا کوئی دانشور اگر مجھے کر کے بتا دے بھائی، وہ جو ہے تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ اس میں دو قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے غریب ترین یعنی لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کو انٹرنیشنل مدد چاہیے، اور دوسرے ٹیبل پہ وہ بیٹھتے ہیں جو بہت ڈیولپ اور امیر ہیں اور ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ درمیان میں کس مقصد کے لیے جا کے بیٹھ گئے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بیگانی شادی اور عبداللہ دیوانہ، نہ آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹیز، آپ کی حالت یہ ہے کہ مانگے تانگے کے دو ترین آپ کے صرف جو ہے وہ وزیر خزانہ ہیں جن کو آپ 30 سال سے رگڑ رگڑ کے ان کا آپ نے ایشر کر دیا۔ کوئی آپ کے پاس ماہر معاشیت ہے؟ بھائی یہ شہباز شریف جو ہے اس کی ایکسپرٹ ہی کیا ہے؟ کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ مثلا پیسے تو نہیں دے سکتا نا، وہ جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو مشورہ کیا دے گا؟ اور پوچھے گا کون اس سے، ایک ایسے ملک سے جس میں بیٹھ کے ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ گیا ہوا ہے ایک کانفرنس میں جس میں کوئی 46 جو ہے غریب ملکوں کی قسمت بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہیں آپ کے لچھن۔ اور کیا پارلیمنٹ نے اس سے پوچھنے کی زحمت کی یا کسی نے خط لکھا کہ مسٹر پرائم منسٹر واٹ از دس، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ یعنی کوئی توک بنتی ہے، وہ جیب سے پیسے دیے لیکن ٹائم تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے نا، جو تم نے نکالا ہے، سٹیل کیا ہے، چوری کیا، اور جا کے تمہیں وہاں ایک صاف ستھری فضا میں کچھ دن سانس لینے کی اور اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی پروجیکٹ کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ تو جناب اس میں اگر ہم ایک ایک چیز پہ بھی بات کریں تو ہر چیز سے ایک بہت حیرت انگیز قسم کی چیز نکلتی ہے۔ اب یہ گورنمنٹ جو ہے، اگر گورنمنٹ ہو تو یہ قطر میں بیٹھا ہو اس وقت، جس کا اپنا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور وہ جا کے لوگ اور اس کی وہ ویڈیو نکلوائیں جو تقریر کرے گا وہ، اگر کسی نے اس کو موقع دیا۔ پہلی بات آئی ڈونٹ نو اف دیٹ وڈ بی پاسبل، لیکن وہ تقریر سننے والی چیز ہوگی کہ آخر کون سا دانشور ہوگا جس نے وہ تقریر لکھی ہوگی۔ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ۔ میں آپ کو بے شک مزے کی بات بتاؤں، پاکستان از ناٹ اے ممبر آف دا لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز، آف کورس۔ وہ اس کا وہ یو این کی وہ اس میں نہیں ہے، لیکن پاکستان اس میٹنگ میں موجود ہے، اور ہم وہاں پہ جا کے پیسے مانگ رہے ہیں بیکاز آف دا کلائمیٹ، کہ یار کلائمیٹ کے پیسے ہمیں دے دو، باقی ہم لیز۔ اچھا میں نے وہ لسٹ دیکھی ساری کہ یہ جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہے اس میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، ٹھیک ہے، 9 ملک ہیں ایشیا اور بھی، افریقہ سے زیادہ ہیں، لیٹن امریکہ سے بھی کچھ، ساؤتھ اوپر سے ہیٹی ہے، اس طرح کے نا۔ تو میں نے سارا دیکھا، میں نے کہا یہ ہمارا وزیر اعظم وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو پھر وہ میں نے اس کی ٹویٹس پڑھی اور میں نے دیکھا یہ مطلب یہ کیا ہے؟ تو پھر وہ جو مجھے سمجھ آ گیا یہ تو کلائمیٹ جسٹس کے چکر میں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا پیسے کلائمیٹ کے دیتی ہے، پہلے وار اینڈ ٹیرر کے دیتی تھی اور جی دیتی تھی۔ تو یہ نہیں، یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے نا، میں بنگلہ دیش کے عوام کی بے عزتی سے ان کو بچانے کے لیے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوا تھا 1971 میں، جسٹ آفٹر دا لبریشن، بالکل 1 مہینے بعد یا کچھ اس طرح۔ اور ظاہر ہے اس وقت بنگلہ دیش ایک لوٹا پھٹا، ایک بری حالت کا ایک ملک تھا، سیلاب زدہ، غربت زدہ ایک پورا، اور اس میں فعال کرتا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہو، آپ کو خیر پہلے ہی پتا ہوگا، 2026 میں وہ اس سے نکل رہا ہے ایز اے سکسیسفل کینڈیڈیٹ۔ 6 ملک اس سے پہلے نکل چکے ہیں، 7واں جو ہے بنگلہ دیش ہوگا جو اس سے نکلے گا۔ 1971 میں آپ کو پتا ہے پاکستان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ پاکستان واز اے کینڈیڈیٹ، 2 ملک تھے، ایک پاکستان اور ایک نائجیریا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی شامل کریں، چونکہ پیسے نظر آ رہے تھے ان کو۔ تو اس میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا جی آپ بے شک انڈر ڈیولپ ضرور ہیں، غریب ترین بھی ہیں، لیکن آپ دونوں کی معیشتیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ہم آپ کو اس میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کی معیشت کا سائز بہت بڑا ہے۔ آج بھی پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا سائز ہے، لیکن وہ سائز تب کام کا ہو نا کہ چلے۔ یہ آپ نے زبردست ایشو اٹھایا
آپ دیکھیں 1971 سے لے کے جب بنگلہ دیش اس میں شامل ہوا اور آج آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اس سے نکل کے تو ایک جو ہے ایک نئی کیٹاگری میں جا رہا ہے، اور پاکستان کو اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپلیکیشن دے تو وہ بلا کوسچن اس کو شامل کر لیں گے 71 سال بعد، یا جتنے بھی سال ہوئے 71 کے بعد، کتنے سال ہوئے 1971 کے بعد. تو اس لیے جناب یہ پاکستان میں جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو نو وزڈم، یا پھر یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے وزڈم کو یوز ہی نہیں کرتے. بھائی آخر کب تک آپ یہ کریں گے؟ ہاؤ لانگ؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ کس لیے گئے ہوئے ہیں کانفرنس میں؟ کون سا کلائمیٹ فنڈ ہے جناب؟ اس کانفرنس کا واحد ایجنڈا جو ہے وہ 46 ملک ممبر ملک جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. اس میں نے آپ کو کہا بنگلہ دیش تو نکل رہا ہے 26 میں 2026 میں، اس میں یہ افغانستان اور بھوٹان اور نیپال اور یہ شامل ہیں. ادھر سے پاکستان ان کی کیا مدد کرے گا؟ ان کو پاکستان کو ایک پیسہ نہیں مل سکتا. یہ صرف ان کی عیاشی اور ملک سے یہ جو ان کی ٹینشن ہوتی ہے اور انگزائٹی ہے، اس سے نکل کے کچھ عرصہ باہر کے ماحول میں، جس طرح نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ 5 سال میں پتہ نہیں 60 ملکوں کا دورہ کر لیا تھا. بھائی یہ دورے دیکھیں، یہ کوئی غریب ملک ہے یا یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ یہ مذاق کر رہے ہیں بھائی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیرسٹر صاحب کہ یہ اتنے دورے کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور دیکھیں وہ کچھ 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 ترقی ہو رہی ہو، محنت ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اور جاؤ یار، باہر جاؤ، کچھ لے کرو. لیکن جا کے پیسے ہی مانگنے ہیں تو یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے ساری بات ہے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اور آپ نے بڑا اچھی بتایا کہ جیسے یہ بنگلہ دیش تو نکل رہا ہے، لیکن جو حالات پیدا ہوں گے کہ پاکستان اس میں انٹر ہی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم درخواست ہی ڈال دیں ہو سکتا ہے انہوں نے ماسٹرز ڈال کے دی لیے. ہو. یہ بات میں کہنے والا تھا کہ اس ہاں لیے گیا ہو شہباز شریف، اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا ہے کہ جی میں درخواست دے دیتا ہوں تو بعد میں عوام کو بتاؤں گا کہ دیکھو، 2-3 مائک اڑا کے تو کہوں گا کہ دیکھو کتنا بڑا کارنامہ میں نے سر انجام کر دیا کہ اپنے آپ کو 46 ملکوں میں ڈال دیا. اب ترقی ہوگی تو دنیا دیکھے گی. بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں. یہ بات صحیح ہے. اس میں ان کا کوئی پتہ نہیں، انہیں تو کوئی پتہ نہیں سارے سانو کتنے کتنے ویچ چاہتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں 4 سال بعد 6 سال بعد پتہ چلے کہ یہ ادھر ہمارے کا اتنا سودا ہو گیا تھا. اور یہ جو سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشن سے ہی آزاد کر دیا جائے اور پارلیمنٹ سے ہی آزاد کر دیا جائے. تو یہ کوئی بندہ جو ہے وہ رسپونڈ نہیں چاہتا کہ اس کو وہ جواب دے ہو. سو یہ کلچر ہے برس صاحب، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ کلچر ہے پاکستان میں، ہر کوئی چاہتا ہے میں جواب دہ نہ ہوں. اینی ہو جواب دہ پھر ہونا تو چاہیے اور ہونا بھی پڑتا ہے، اور تبھی جا کے ترقی ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب. سر اٹس آلویز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.